أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 تک کا ہمارا سبق ہے آج. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، ایک دوسرے جیسے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یأمرون بالمنکر، ان کی بڑی بڑی علامتیں جن سے ان کے پورے زندگی کے طرز فکر و عمل کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور ہر خیر اور نیکی کے کام سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں. یعنی نیکی کرنا تو دور کی بات، نیکی سے روکتے ہیں وغیرہ. اگر کوئی نیکی کرنے جا رہا ہو تو ان کو بہت برا لگتا ہے، اور اگر ان کے بس میں ہو تو نیکی کرنے والوں کے ہاتھ یہ پکڑ لیں جا کر کے. اس لیے پورا کلچر اس طرح کا پیدا کرتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نیکیاں پروان چڑھ ہی نہ سکیں. اس طریقے سے یہ سارے کے سارے منافق جو ہے یہ ایک دوسرے کے بڑے مضبوط ساتھی بن جاتے ہیں. اس برائی کے عمل کے اندر ایک دوسرے کو ساتھ دینے کی وجہ سے یہ ایک الگ سے ایک جتھا اور گروہ بن گیا ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بڑا یعنی ایک باقاعدہ منظم جتھا تھا. راتوں کو باقاعدہ سازشیں کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، اور دن پر ان پر عمل کرتے تھے. باقاعدہ ان کے خاص پوائنٹس سے جہاں ان کی بیٹھکیں ہوتی تھی، میٹنگیں ہوتی تھیں. اللہ فرماتے ہیں نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں. فنسیہم، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. اور ان المنافقین هم الفاسقون، در حقیقت بے شک یہ منافق ہی فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، ان منافق مردوں اور عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. والکفار، اور کافروں کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہے. کیا؟ نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ ہے، اور وہاں پر یہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، یہ اسی کے لائق ہے. اور ولعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا جو قائم رہنے والا ہوگا. یعنی اس کی شدت کے اندر کمی بیشی نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنی انتہائی شدت پر برقرار رہے گا. اور پھر یہ جو لوگ ہیں کالذین من قبلکم، اب اللہ تعالیٰ نے براہ راست اچانک جو ہے منافقوں کو خطاب کیا ہے. یہ جو آیت ہے یہ براہ راست خطاب ہے منافقوں کی طرف. فرمایا تمہارے طور طریقے، تمہارے انداز، تمہاری حرکتیں ویسی ہی ہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے منافقوں کی ہوتی تھیں. اور پھر کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے قوت میں زیادہ تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور تھے. اور صرف قوت نہیں، اکثر اموالا و اولادا، مال اور اولاد کے اندر بھی تم سے زیادہ تھے. لیکن فاستمتعوا بخلاقہم، اس دنیا کے اندر اپنے حصے کے مزے انہوں نے لوٹ لیے، وہ جو تم سے پہلے والے منافق تھے. اور فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی اپنے حصے کے مزے لوٹ لو، جیسا کہ کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے منافقوں نے لوٹ لیے تھے. تم بھی لوٹ لو، کر لو مزے. یہی دنیا کی زندگی کے لیے تو تم جیتے اور مرتے ہو نا، تو اس کے مزے اڑا لو. ہاں، اور ساتھ ہی وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور جیسی بحثوں میں تم پڑے ہو ایسی بحثوں کے اندر وہ بھی پڑے ہوئے تھے. یعنی حق کو مبہم کرنے کے لیے، دین حق کا راستہ روکنے کے لیے
جو بیس ہیں، جو چال ہیں، جو ہتھ کنڈے، جو پروپگنڈے تمہارے ہیں وہی ان کے تھے. تو اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو وہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے منافق، ان سے پہلے والے گزرے جو لوگ ہیں ان کے سارا کا سارا کیا دھرا دنیا کے اندر بھی ضائع ہو گیا، آخرت کے اندر بھی ضائع ہو گیا. اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہیں اصل گھاٹے والے لوگ، خسارے والے لوگ. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اب دوبارہ جو ہے غائبانہ تذکرہ ہو رہا ہے، دوبارہ شروع ہو گئے منافقوں کا. کیا انہیں خبر نہیں پہنچی ہے پچھلی گزری قوموں کی؟ پھر آگے 5 قوموں کو تذکرہ کیا، قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات. نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین کے رہنے والے، اصحاب مدین کے رہنے والے، مدین کے باشندے، اور والمؤتفکات، اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں کے لوگ. اس سے مراد جو ہے یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں، تو جن کی بستیوں کو ان کو الٹ دیا گیا تھا. والمؤتفکات، کیا ان کی خبریں ان کو نہیں پہنچی ہیں؟ صاف ظاہر ہے عربوں کو ان 4-5 قوموں کی خوب خبریں تھیں، بلکہ خود خطہ عرب کے لوگ جو ہے ان کھنڈرات کے اوپر سے دن رات گزرتے تھے، تجارت کرنے کے لیے جاتے تو راستے کے اندر کھنڈرات تھے سارے. اور ان قوم سمود اور عاد کا تذکرہ تو عرب کے اندر بچہ بچہ واقف تھا. فرمایا اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے کھلی کھلی نشانیاں لے کر کے. لیکن فما کان اللہ لیظلمہم، اب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا تھا، یعنی جو کچھ ان کے اوپر جو عذاب ٹوٹا، ان کے اوپر عذاب ٹوٹا تھا، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ ولاکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی کافر ہے یا منافق ہے، اس کی ساری کی ساری تباہی اور بربادی کا وہ براہ راست خود ذمہ دار ہے. یا اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ فرما دیا کہ ان کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا دنیا کے اندر اور جو کچھ ہوگا آخرت کے اندر، وہ صاف ظاہر دنیا آخرت کا عذاب ان کے لیے مطلب ثابت ہو چکا ہے، کنفرم ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے جو ہے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اب اس کے بعد دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے. یہ تو منافقوں کے گروہ کا تذکرہ کیا نا کہ یہ گروہ ہے، یہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ایک دوسرے کا سرگرمی کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں. اب ان کے مقابلے میں والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں. یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اب یہ ہے جو سچے اہل ایمان ہیں ان کی زندگی کا جو ہے رنگ وہ یہ ہے، اولئک سیرحمہم اللہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ضرور رحمتیں فرمائے گا. اور ان کے لیے وعدہ تھا جہنم کا، ان کے لیے وعدہ ہے. ساتھ ہی فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اور ان کے لیے وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، یعنی مزید یعنی جنت کی رنگینی اور اس کی جو مزے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے فرماتے ہیں وہاں پر وہ پاکیزہ قیام گاہ، مساکن طیبہ، رہنے کے لیے قیام گاہیں ہوں گی اور پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی. اور فی جنات عدن، ایسے باغات جو سدا بہار ہوں گے، جنت میں سے باغ کو کہتے ہیں، تو ایک نہیں کئی باغات ہوں گے اور وہ عدن کے باغات ہوں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ سدا بہار رہنے والے باغات ہوں گے، ان کے اندر ان کی پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی. اور اس کے بعد سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا تو ان سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. سبحان اللہ.
اللہ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا وہ ان کو حاصل ہوگی، اور وہ ساری چیزوں سے بڑی نعمت تو وہی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتی جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرمائیں گے کیا تم نے جنت کی نعمتیں پا لی؟ وہ کہیں گے جی ہم نے پا لی۔ تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمیں ہر چیز مل گئی ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اچھا آپ ذرا میری طرف دیکھو۔ اللہ تعالیٰ درمیان کے پردے ہٹا دیں گے اور پھر جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ پھر جب وہ دیدار کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جنت کی باقی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضوان، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رضا سے ہمکنار فرمائے۔ اور پھر فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ یہ آج کے رکوع کے اندر منافقوں کو بھی ایک قوم، ایک امت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور ان کے بھی کچھ جو ہے خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اہل ایمان کو بھی ایک قوم کے طور پر، ایک امت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، ان کی بھی کچھ جو ہے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ منافق اگرچہ زبانی تو وہ بھی مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اہل ایمان کے اندر شامل ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے انگ انگ سے، اس کے ایک ایک قول اور فعل سے اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ یہ جو اس نے اپنے ایمان پر لیبل لگایا ہوا ہے مشک کا، لیبل تو مشک کا ہے لیکن باقی سارا کا سارا اس کا پورا وجود وہ گوبر کا ہے۔ لیکن دوسری طرف بالکل یہی فرق ہوتا ہے، جو سچے اہل ایمان ہیں ان کی جب زندگی کو غور سے دیکھیں، قریب سے دیکھیں، تو ان کی زندگی کے اندر وہ مشک کی ساری صفات، وہ رنگ، وہ خوشبو، وہ خاصیت وہ جو ایمان کی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور وہ ہر عمل سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بالکل مختلف قسم کی ذہنیتیں ہیں۔ منافق کا جینا، مرنا، سوچنا، منصوبے بنانا سب کچھ دنیا کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آج دنیا کے محبت میں اور دنیا کے فریب کے اندر تقریباً ہم سب لوگ گرفتار ہیں، الا ماشاء اللہ جس پر اللہ رحم فرمائے۔ یہ دنیا کی محبت کا جو فریب ہے یہ انسان کو بالآخر اس خوفناک ترین کیفیت تک پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ دنیا کی محبت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ضرورت پر اس کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہیے جائز ذرائع سے، لیکن اس کو اپنے اوپر خبط سوار کر لینا، دنیا کے اندر اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کے لیے جینا اور مرنا، اس کو بڑھاتے چلے جانا، اسی کے خواب دیکھنا، خود بھی ساری زندگی خواب دیکھنا اور بچوں کو بھی یہی خواب دکھانا، یہ خصلت اہل ایمان کی خصلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے اور سچا ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔